شادی کا دن ایک نئی زندگی کا آغاز تو ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ایک باپ کے لیے اپنی بیٹی کو الوداع کہنے کا وہ لمحہ بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم انہی آخری قیمتی نصیحتوں پر بات کریں گے جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو رخصتی سے کچھ لمحے پہلے کہیں۔ یہ ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی تحریر سے لی گئی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شاید نسل در نسل چلتی آئی ہیں۔ یہ جملہ یہ ہمیں سیدھا اسی لمحے میں لے جاتا ہے۔ ذرا سوچیں، شادی میں بس چند گھنٹے باقی ہیں اور ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ کوئی عام بات چیت نہیں ہے، یہ وہ خاموش گہرا لمحہ ہے جہاں ہر لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی بھر کی محبت اور فکر شامل ہوتی ہے۔ اور یہاں آ کر اس نصیحت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ میری یہ نصیحتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لینا، کیا زبردست استعارہ ہے نا؟ یہ صرف سننے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا عہد ہے جسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا ہے، بالکل ایسے جیسے دوپٹہ لباس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو نصیحت کا جو پہلا حصہ ہے وہ نئے گھر میں زندگی گزارنے کے آداب کے بارے میں ہے، مطلب کہ ایک بیٹی کو اپنے نئے خاندان اور نئے ماحول میں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ نصیحت کا آغاز کھانے جیسی ایک بہت ہی روزمرہ اور بنیادی چیز سے ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ صرف کھانے کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو عاجزی، حالات سے مطابقت اور شکر گزاری کا پہلا سبق ہے۔ پیغام بالکل صاف ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی موازنہ نہیں، بس قبولیت اور شکر۔ یہ نصیحت دراصل وفاداری اور نئے ماحول میں پوری طرح سے خود کو ڈھالنے پر زور دیتی ہے۔ مطلب باپ اپنی بیٹی سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس نئے گھر کو دل سے اپنائیں، اس کی عزت کریں اور وہاں موجود ہر شخص کا خیال بالکل ویسے ہی رکھے جیسے وہ اپنے گھر والوں کا رکھتی تھی۔ اب یہاں باپ ایک بہت ہی نازک موضوع پر بات کرتا ہے، تعلیم مقابلہ تجربہ۔ وہ اپنی بیٹی کی قابلیت کو مانتا ہے، لیکن اسے عاجزی کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اصل متن میں جیسے کہا گیا ہے، اپنی پڑھائی کا روب اپنے سسرال والوں پر مت ڈالنا۔ یہ کتابی علم اور خاندانی سمجھ بوجھ کے درمیان ایک توازن رکھنے کی بہت گہری بات ہے۔ چلیں اب نصیحت کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جو خاص طور پر میاں بیوی کے آپسی رشتے پر بات کرتا ہے۔ تو یہ جو مشورہ ہے، یہ احترام، ہمدردی اور حقیقت پسندی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ شوہر کو پیٹھ دے کر نہ سونے کی بات، یہ صرف ایک عمل نہیں بلکہ یہ قربت اور عزت کی ایک نشانی ہے۔ اور بالکل اسی طرح مالی معاملات میں اس کی حدود کا خیال رکھنا ایک مضبوط رشتے کی بنیاد بنتا ہے۔ اور اگر کوئی اختلافات ہو جائیں تو انہیں حل کرنے کا ایک بہت ہی مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے۔ یہاں یہ بات دیکھنے والی ہے کہ صلح کی زیادہ تر ذمہ داری بیوی پر ڈالی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطۂ نظر ہے جو ذاتی انا سے زیادہ رشتے کے سکون کو اہمیت دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں باپ ایک بار پھر اسی دوپٹے والے استعارے پر واپس آتا ہے جو اس نصیحت کو پکا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شادی کے بعد نہ تو سر سے دوپٹہ سرکنے پائے اور نہ ہی یہ نصیحتیں۔ یہ ایک آخری اور بہت مضبوط یاد دہانی ہے۔ لیکن ٹھہریں، یہ نصیحت یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل تحریر اچانک ایک بالکل نیا اور غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ کہانی کا پورا نقطۂ نظر ڈراماٹک طور پر بدلنے والا ہے، جو ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جائے گا۔ ابھی تک جتنی بھی نصیحتیں تھیں وہ سب بیٹی کے لیے تھیں، اسے کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، لیکن بیٹے کا کیا؟ اس سوال میں جو خاموشی چھپی ہے نا، وہ بہت گہری ہے، اور یہی ہمیں اس پورے تجزیے کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ ہے اصل تحریر کا آخری حصہ، جو ایک ذاتی مشورے سے کہیں آگے بڑھ کر ایک بڑی سماجی تنقید بن جاتا ہے۔ یہ اس عدم توازن کو سامنے لاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹوں اور بیٹیوں کو شادی کے لیے کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ گہری نصیحت ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اگر ایک بیٹی کو اتنی تفصیل سے اس کی ذمہ داریاں سکھائی جاتی ہیں تو پھر بیٹے کو اس کی ذمہ داریاں کون سکھائے گا؟ اور یہ سوال صرف اس ایک کہانی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روایات، تبدیلی کی ضرورت اور ایک کامیاب رشتے کے لیے دونوں کی مشترکہ ذمہ داری کے بارے میں ہے۔